محترم صحافی آزاد السلام علیکم. وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، جس میں تمام مکاتب فکر شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی کے زعماء وطن کے حصول کی جدوجہد میں شامل تھے. ایک ایسا وطن جس میں تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق امن و محبت کے ساتھ آزادانہ طور پر زندگی گزارے. لیکن ضیاء کے زمانے سے پاکستان میں تنگ نظری، تعصب، فرقواریت اور نفرت کی فضا کو پروموٹ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 20-25 سالوں میں پورے پاکستان میں 80-90 ہزار بے گناہ افراد لوگ قتل ہو گئے. خود کوئٹہ میں ہمارے مومنین کے تقریباً 2000 افراد شہید کر دیے گئے. حال ہی میں وہی تنگ نظر طبقے نے عجلت اور ناسمجھی میں ماضی میں پاس شدہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل میں ترمیمی شق داخل کر دیا، جس کے خرابیات درج ذیل ہیں. نمبر 1، ماضی میں پاس شدہ بل کے مطابق FIR کی اختیار صرف حکومت کے پاس تھی، جبکہ اب ترمیمی شق کے مطابق ہر ایک شخص FIR کروا سکتا ہے. تو جس طرح بار بار اقلیتوں کے سلسلے میں توہین اسلام کے جھوٹے مقدمات کے ذریعے قتل و غارت گری ہوئی ہے، اسی طرح اب ترمیم کے بعد اس بل کے ذریعے ذاتی رنجشوں اور دشمنیوں میں بھی یہ بل غلط استعمال ہو کر قتل و غارت گری اور دشمنی کا پیش خیمہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ توہین کا مفہوم کی وضاحت اس ترمیم میں نہیں ہے. یہ توہین کسے کہا جاتا ہے کہ توہین گالی دینے اور سب و شتم کے معنی میں ہے. اگر یہ ہو تو ہمیں منظور ہے 100%. یا کتابوں کے حوالہ دے کر اسلامی تاریخ کے حقائق بتانے سے بھی توہین ہو جاتی ہے. اگر اس طرح ہوگا تو پھر بہت سارے اسلامیات کے جو ہمارے مختلف یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں جو شعبے ہیں ان سب کو پھر چھٹی دینی پڑے گی، کیونکہ بہرحال جب آپ تحقیقات کریں گے شاید کوئی ایک شخص، چونکہ صحابہ کا مفہوم ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے جناب آغائے شیخ رفیعی صاحب کہ صحابہ کا مفہوم بھی مسلمانوں کے نزدیک مختلف ہے. پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول خدا کو دیکھ چکا ہو اور ایمان پہ مرا ہو. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ ارسطو کے قانون کے مطابق آپ کی یہ جو تعریف ہے وہ نامکمل ہے، کیونکہ ارسطو کہتا ہے کہ معرف کو، یعنی جس چیز کے ذریعے آپ تعریف کر رہے ہیں اس چیز سے جس کی تعریف ہو رہا ہے اس سے زیادہ روشن ہونا چاہیے. ایمان تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے. تو لہذا صحابہ کی تعریف کے سلسلے میں بہرحال مختلف نظریات ہیں. صحابہ کی تعریف بھی اس شک میں داخل نہیں ہے کہ صحابہ کون ہے. لہذا صحابہ چونکہ ایک مبہم مفہوم ہے یا مختلف معنی اس کے لوگوں کی ذہنوں میں ہے، اس کی بھی تعریف اگر نہ ہوئی تو کسی بھی ایک شخص کے بارے میں عبداللہ ابن ابی جو ایک منافق تھا، سنی شیعہ سبھی ان کو منافق جانتے ہیں، وہ بھی ظاہر میں لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھا، لیکن تمام مسلمان اس کو منافق جانتے ہیں. کچھ اور بھی ہوں گے جس کے بارے میں اختلافات ہیں. اب وہ ان کے بارے میں کوئی ریسرچ کرے گا تو پھر یقیناً اس کے اوپر پھر پرچہ ہوگا اس ترمیمی بل کی وجہ سے. لہذا یا کتابوں کے حوالہ دے کر اسلامی تاریخ کے حقائق بتانے سے بھی توہین ہو جاتی ہے. دوسرے پہلو کے مطابق اسلامی تاریخ میں ریسرچ اور تحقیقات کا راستہ بند ہوگا، جو کہ اسلام شناسی کے سلسلے میں ایک المیہ سے کم نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ مختلف اسلامی مکاتب فکر کے معتبر کتب میں ایسے واقعات درج ہے کہ جس کے پڑھنے سے اس ترمیمی بل کے مطابق سزا کا مستحق ہو سکتا ہے پڑھنے والا، جو کہ سراسر ناانصافی. آپ صحاح ستہ کو اٹھا کر ہمارے برادران اہل سنت کے پاس قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری، اس کو اٹھا کر دیکھ لی. اس میں بہت ساری باتیں ہیں خدا کے بارے میں. حل میں مزید آیت کے ذیل میں ایسی باتیں ہیں جو کہ اس سے خدا کی توہین ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہے ان کتابوں میں. تو ان تمام کتابوں پر بین لگانا چاہیے یا اس کے پڑھنے پر پابندی ہو. لہذا اس سے خرابی آ سکتی ہے.
मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जिसके पढ़ने से इस तरमीमी बिल के मुताबिक सजा का मुस्तहक होगा जो सरासर नाइंसाफी है। इसके अलावा सिवाय सित्ता जैसे मुतबर कुतुब भी ज़ेर सवाल चले जाते हैं। मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। हमारे बरादर आगाए शेख मूसा हुसैनी भी कुछ हिफाजत फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साफ़ी किराम और सुनने वाले, जहाँ तक मेरी ये बात जाती है, सबसे पहले मैं अपना अक़ीदा बयान करूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं हैदर कर्रार का शिया हूँ और हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम के मैं पैरोकार हूँ, और जनाब हैदर कर्रार की जो तालीमात हैं, उनके जो पैगाम है, उनके जो खुतबात है, उनकी जो सीरत है, हम एक इंच भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। न हम उनसे आगे जा सकते हैं, न हम उनसे पीछे हट सकते हैं। हमारा अक़ीदा क्या है? कलमा हमारा इस तरह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अमीरल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। ये हमारा अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद हम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को खलीफा बिला फसल मानते हैं। दिस इज, ये जो हमारी रेड लाइन है, नो कम्प्रोमाइज इस हवाले से। अब बात रही अफजलियत की, तो ये भी हमारा अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद न हम किसी के साथ मुनाजरा करते हैं और न हम जो अहले बैत के नहीं है उसकी हद हुदूद को इस हद तक मानते हैं कि वो आकर अहले बैत के साथ बराबरी कर ले। हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जो यानी कायनात के अंदर अफजल तरीन हस्ती वो अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है। ये हमारा अक़ीदा है। अब किसी को इससे ठेस पहुंचे, नाजिल हो जाए। अली अलैहिस्सलाम के गैर से जब खैरात निकले तो आयत नाजिल हो जाए। अली अलैहिस्सलाम की जब तारीफ की बात आ जाए, अब मुझे बताए दुनिया वाले, अगर वाक़ईन यानी रसूल अकरम किसी को इंतखाब करता तो रसूलुल्लाह तो उनकी जो लिसान मुबारक है, लिसान वही है। रसूलुल्लाह को तो किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं है कि किसी का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन गदीर खुम में रसूलुल्लाह ने दो हस्तियों को मौला कहा, मन कुन्तु मौला, मैं मौला हूँ आप लोगों का। यानी खुद रसूल गिरामी फरमाते हैं, और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम मौला है। यह हमारा अक़ीदा है। अब बात रही इस बिल की, वाक़ईन मैं इन लोगों से सवाल करता हूँ जो पाकिस्तान में सहाबा की रट लगाते हैं, क्या जो सहाबा के नाम पे तुम लोग जो काम करते हो, क्या यह सहाबा की तौहीन नहीं है? सहाबा के नाम पे पाकिस्तान में कत्ले आम करना, पाकिस्तान के गली कुचों को लहूलहान करना, सहाबा के नाम पे शिया सुन्नी को लड़ाना, सहाबा के नाम पे शिया सुन्नी को कत्ल करना। अगर तुम्हारी मसलन कुल के क्यों सहाबा के पीछे चुपते हो? आकर अपने अकीदे का इजहार करो, जिस तरह हम कुल के अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हम शियान हैदर कर्रार है, अली अलैहिस्सलाम को हम खलीफा बिला फसल मानते हैं और 12 इमामों के हम पैरोकार हैं। और यह भी हमारा अकीदा है कि हमारा जो आखिरी इमाम बरहक है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, अब जिंदा है, पर्दे गैब में है। यह हमारा अकीदा है। और हमारे जो अहले सुन्नत बरादरान हैं वो भी खुलकर अपने अकीदे का इजहार करते हैं। लेकिन जो तंग नजर हैं, अब उनको मैं मौलवी भी नहीं कहूंगा, जो तंग नजर हैं, जो मसलन जो कहीं और से डिक्टेट होकर आकर इस तरह के काम करते हैं, उनका हदफ ये नहीं है कि वो सहाबा को बचा ले। और क्यों आप लोगों ने बिल का नाम क्यों रखा है बिल मसलन यानी सहाबा व अहले बैत? क्या आप अहले बैत को जो है सहाबा से कमतर समझते हैं? अगर इस तरह आप समझते हैं तो आपके इस उन्वान पे हमें एतराज है। बाबा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम अफजल हैं। दलील आया तत्हीर, दलील आया मुबाहिला, दलील यानी बहुत सारी आयात, बहुत सारी रिवायात जिसको अहले सुन्नत भी मानते हैं, जिसको अहले तशय्युह भी मानते हैं। बस अभी जो इन्होंने मसलन बिल पास किया है, पाकिस्तान के अंदर आप देखें यानी 7 करोड़ से ज्यादा शियान हैदर कर्रार है। अगर हैदरी को आप ले तो पाकिस्तान के मौला है, सारे अली अली करने वाले हैं। कौन अली अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं? कौन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फजाइल से मुनकिर है? कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो फजाइल अहले बैत से मुनकिर है।
ہاں اگر پاکستان کو آپ تقسیم کرنا چاہتے ہو تو پورے پاکستان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس بل کو یعنی شدت کے ساتھ یہ نوبت نہیں پہنچنی یا آپ پہنچنی چاہیے کہ آپ دیکھیں سینیٹ میں وہ دم نہیں ہے، ایک سال کے کم عرصے میں جن لوگوں کو یہ حکومت ملی ہے، مسلم لیگ نواز سن لے، یہ تمہاری حکومت میں جو ہے یہ کارستانیاں ہوئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تمہاری حکومت میں یہ کارستانیاں ہوئی ہیں۔ یہ اصلاً ایک فرقے کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم ایسے لوگوں کو اصلاً اپنا حریف ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے پاکستان کے اندر، جو کہ کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہو کر، کہیں اور سے یہ لوگ آ کر زبردستی راتوں رات، جہاں پہ سارے اراکین بھی موجود نہیں ہیں، اراکین بھی موجود ہوں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کسی اور ملک کے نمائندے نہیں ہیں، آپ کسی اور عقیدے کے نمائندے نہیں ہیں، آپ اس عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، آپ ہمارے نمائندے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کے بل آپ نے پاس بھی کرنا ہے کہ جس سے دنگا و فساد ہوں، جس سے جو ہے بربریت مزید زیادہ ہو جائے پاکستان کے اندر، اتنے سالوں میں جو آپ لوگوں نے قتل عام کیا پاکستان کے اندر کسی بھی عنوان سے، اب نام بدل کر انہوں نے جو قتل عام کیا، تو اس سے کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ کیا یہ جو صحابی کا آپ نام لیتے ہیں یہ اصحاب رسول آپ سے راضی ہو گئے؟ کیا یہی اصحاب رسول کی یہی سیرت ہے؟ جو قتل عام بھی کرو، جو بچوں کو قتل کرو، خواتین کو قتل کرو، خواتین کو بسوں سے اتار کر مارو، یہ آپ دیکھیں کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر، نہ یہ پشتون روایات کے اندر ہے، نہ بلوچ روایات کے اندر ہے، نہ ہزارہ روایت کے اندر ہے، نہ شیعہ تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں، نہ اہل سنت کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے، اور ایک نقطہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہم دشمنان اہل بیت کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ ہم قاتلان امام حسین علیہ السلام کو، قاتلان علی مرتضیٰ کو، قاتلان امام حسن مجتبیٰ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے قاتلوں کو ہم رضی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے، یہ ہمارا صاف ستھرا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بس بہت سارے ایسے تھے، بلکہ میں کل کے کہوں آل ابو سفیان کو ہم نہیں مانتے ہیں، بنی امیہ کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لہذا اگر ایسے ناموں کا جن کا تاریخ اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے، جن کا تاریخ اسلام کے اندر، اور اسی طرح آپ تمام جنگوں میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں مسلمان اپنے دین کو کیوں مطالعہ نہیں کرتے ہیں؟ خیبر دیکھیں، خندق دیکھیں، حنین دیکھیں، تبوک دیکھیں، جہاں آپ دیکھیں، آپ ایسے لوگ جو رسول اللہ جس سے ناراض تھے، ایسے لوگ جو جگرخوار ہیں، جن کو رسول اللہ نے کہا کہ ایمان بھی لاتے ہو میرے سامنے نہیں آنا، ہم کیسے ایسے لوگوں کو رضی اللہ لکھ دیں؟ کیسے ان کو رضی اللہ مانے؟ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، نہ آل ابو سفیان کو مانتے ہیں، نہ آل امیہ کو مانتے ہیں۔ ہم جو وحدت کی بات کرتے ہیں، وحدت یا اتحاد اس معنی میں ہے کہ ہم جو اہل سنت کے مقدسات ہیں، اہل سنت جانتے ہیں ان کی اصلی مقدسات یزید نہیں ہے، ان کے مقدسات کی ہم توہین کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے مراجع نے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ کہ کوئی آ کر ہمیں اس انداز میں جو ہے تنگ کرے، اس انداز میں چھیڑے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں گلی و کوچہ، دیوار در و دیوار پہ آپ دیکھیں کافر، شیعہ کافر۔ بابا قرآن میں آپ پڑھیں کس کو کافر کہا ہے قرآن نے؟ روایت کو آپ پڑھیں، سنت رسول اللہ کو آپ مطالعہ کریں، کون کافر ہے؟ اور صحابی کا مصداق آج آ کر خود انہوں نے چھیڑا ہے، آ کر مشخص کرے کون صحابہ رسول اللہ ہے، جن کی سیرت رسول اللہ سے قریب ہو، جن سے رسول اللہ راضی ہو، جن سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو، ان کو ہم صحابہ مانتے ہیں۔ اور جن کی مثلا علی علیہ السلام آپ دیکھیں، یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں، خلفائے راشدین میں جب بھی کوئی مشکل آ پڑی ان کے اوپر، جب بھی انہوں نے بلایا علی علیہ السلام کو کسی قضاوت کے لیے، کسی فتوے کے لیے، جب علی علیہ السلام نے فتویٰ دے دیا، قضاوت کر دیا، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ یہ بھائی چارگی کا ایک مثال ہے کہ جس میں مثلا خلیفہ دوم حضرت عمر نے یہ کہا کہ لولا علی اللہ لک عمر، یعنی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن جو علی کے دشمن ہے، جو زہرا کے دشمن ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہے، جو سر عام شمشیر لے کر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جائے، ہم کیسے ان کو صحابہ مان لیں؟ یہ ہمارے عقیدے سے دور ہے۔ لہٰذا اگر پاکستان میں آئندہ بھی
یعنی فرقہ واریت یا اس طرح چیزوں کو ہوا دینے کے لیے اگر کسی نے کہیں سے بھی کوئی بل پاس کرنا ہو وہ سب سے پہلے یعنی تمام فرقوں سے وہ سائن لے, مطالعہ کرے. یہ نہیں کہ پاکستان کے 5 سے 6 سے 7% کہ جن کا عقیدہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. میں نے یہی کہا کہ جن کا عقیدہ یزیدی ہے وہ آ کر اپنے عقیدے کو تمام عالم اسلام کے اندر پاکستان جیسے عظیم مملکت کے اوپر وہ اپنے اس عقیدے کو, اس ناجائز عقیدے کو وہ ٹوستے ہیں. لہٰذا اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہر فارم کو جانے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم منتظر ہیں. پاکستان بھر کے جو ہمارے بزرگ علماء ہیں, جو ہمارے قائدین ہیں, انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کو ہم کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک نقطہ جو رہ گیا تھا آغا نے اشارہ فرمایا اس کی طرف, وہ یہ کہ ہمارے قائدین اور بزرگان اسلام آباد میں 16 اگست کو جمع ہوں گے. جو کچھ وہ لائحہ عمل دیں گے ہم اس لائحہ عمل کے پابند ہوں گے اور اسی کے مطابق ہر میدان میں انشاءاللہ اس بل کے ساتھ اور تعصب کے ساتھ اور پاکستان کو نفرت سے بھرنے کی جو کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے, پاکستانی عوام کو جو ایک دوسرے کے دست بغریبہ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, ان تمام کے ہم ہر میدان میں اور ہر فورم پر مخالفت کریں گے اور ڈٹ جائیں گے اس سے. شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی, امریکہ کی شامت آئی. شیعہ سنی بھائی بھائی, امریکہ کی شامت. شیعہ سنی بھائی بھائی, امریکہ کی شامت. کوئی سوال ہو تو